نیب قانون کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. آج جب کیس شروع ہوا تو معاملہ یہ آیا سامنے درپیش کہ جناب اعلیٰ لائیو اس کی اسٹریمنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. فیصلہ ہوا 4-1 کی اکثریت کے ساتھ یہ لائیو اسٹریم اس کو نہیں کیا جائے گا. کیس چلا, اس کے بعد ظاہر ہے وہاں پہ اپنی طرف سے آرگومنٹ دیے گئے دونوں طرف سے, لیکن جو اہم نقطہ جس کے اوپر کافی زیادہ بحث شروع ہو گئی وہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے جب لاہور کے اندر مجلس عاملہ کا تو پہلے ویسے ہوا تھا اجلاس, یہ جو وہاں پہ ان کی جنرل کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی, وہاں پہ محترم شہباز شریف صاحب نے جو کہا تھا کہ کالی بیڑیں, یہ آپ نے اخبارات کے اندر دیکھا بھی, سارے کل اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے خبر, عمران کو ریلیف عدالتی کالی بیڑیں بازید, یہ جنگ اخبار کے اندر خبر ہے. اسی طرح آگے دیکھیں دنیا اخبار کے اندر بھی خبر چل رہی ہے, خوشحالی نہ آئی تو کوئی جج ہوگا نہ سیاستدان شہباز شریف, اسی طرح نوائے وقت, یہ ساری کی ساری کل ہم نے خبر بھی اس کے اوپر کی تھی. اب ہوا یہ کہ آج جب یہ کیس شروع ہوا تو وہاں پہ جناب اعلیٰ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ اٹارنی جنرل صاحب وزیر اعظم صاحب کو بتا دیں عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وہاں پہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ جمال مندوخیل نے کیا. اچھا میں سنیں تو آگے سے, اگر وزیر اعظم صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں کالی بیڑے ہیں تو ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں. یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس سے. اس کے بعد جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ فرمایا کہ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں اور اخبارات پڑھتا ہوں. وزیر اعظم نے کالی بیڑیں کہا تھا. جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ, یہ الفاظ موجودہ ججز کے لیے استعمال نہیں کیے گئے. اٹارنی جنرل صاحب نے منصور عوان صاحب نے وہاں پہ یہ وضاحت کی, لیکن جو تقریر کے اندر بات ہوئی تھی وہ سب نے سنا. شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا سنی. میں یہ کہتا ہوں عدلیہ سے, عدالت عظمیٰ سے کہ مہربانی کر کے آپ پاکستانی ہیں, جج ہیں, قاضی ہیں, اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا, نہ کوئی سیاستدان ہوگا, نہ کوئی اور ہوگا. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے, پاکستانی سوچ رکھتی ہے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے. ان کی اکثریت, ان میں سے اکثریت, انہوں نے بتایا کہ یہ جو موجودہ ججز صاحبان ہیں 2 دفعہ اس کی طرف انہوں نے حوالہ دیا. اس کے بعد انہوں نے مزید کلیریفائی کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو پتہ نہیں ضمانت دینے کے لیے یا کیسز کے اندر ان کو ریلیف دینے کے لیے کیا بات ہو رہی ہے. سنیں. مجھے یقین ہے کہ یہ ججز ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو کہ پاکستانی ہے, پاکستانی سوچ رکھتی ہے, پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوری طرح متفق ہے, مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں کہ اس کے تمام 190 ملین پاؤنڈ وہ نواز شریف نے, شہباز شریف نے چوری نہیں کیے, وہ عمران نیازی نے چوری کیے. اس نے خزانے میں ڈالنے کے بجائے دوسرے خزانے میں پیسے ڈالے. وہ خانہ کعبہ کی گھڑی کا وہ کروڑوں روپے کی گھڑی وہ عمران نیازی نے چوری کی, اس نے بازار میں بیچی, وہ مسلم لیگ نون نے نہیں بیچی. وہ اسی طرح وہ زمین جو دوسروں سے لی وہ مسلم لیگ کے لوگوں نے نہیں لی, وہ عمران نیازی نے لی. آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی. آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں. آج دن رات موجودہ ججز, یہ ججز ان میں سے اکثریت جو ہے ٹھیک ہے, چند کالی بیڑے ہیں. تو یہ ظاہر موجودہ ہی جو ہے ججز صاحبان کے حوالے سے ریمارکس ہے. کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر بیرسٹر عقیل صاحب ہیں, نوجوان ایم این اے ہیں, ان سے پوچھا گیا, وہ میرے خیال میں ایک مشیر بھی ہیں جو لا منسٹری میں آج کل, انہوں نے کیا بتایا کہ ریفرنس ہم لا سکتے ہیں ججز کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ ججز 2 نمبر ہیں, کیا آپ ان کے خلاف ریفرنس موو کریں گے کہ نہیں موو کریں گے؟ We should and we will. نقوی صاحب, اگر وی شوڈ اینڈ وی ول ریفرنس, اگر کوئی بھی جج غلط کام کر رہا ہے, ہر جگہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, ہر ادارے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ کار ہے, آپ کو لگتا ہے یہ اٹارنی جنرل صاحب آج بتا دیتے کہ جناب اعلیٰ ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پرانے ججز کے حوالے سے بات کی گئی, تو یہ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس لڑائی کو, کس طرف جاتے ہوئے؟
دیکھیں ریاست کا سب سے باخبر آدمی کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ریاست کا سربراہ، کیونکہ وہ ریاست چلا رہا ہوتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب ریاست کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور وہ بحیثیت سربراہ ریاست وہ بہت کچھ جانتے ہیں، شاید جس کے بارے میں وہ عوام کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ جو بہت کچھ جانتے ہیں اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بیان دیا ہو۔ رہ گئی بات، آپ نے خود ابھی 2 ویڈیو کلپ دکھائے جس میں آپ نے کہا کہ وہ ان ججز کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ ان ججز کے متعلق بات نہیں کر رہے، تو اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ کر دے گی کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کن ججز کے متعلق بات کی ہے۔ معاملہ ختم کر دیا ہے، سپریم کورٹ میں یہ میٹر اوور ہو چکا ہے، کر دیا ہے، ہم نے پورا پروگرام کر دیا اس کے اوپر، لیکن آج یہ کیس وہاں پر میٹر ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں، تو ایک بات تو یہ جی 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 نقوی صاحب پلیز جلدی کیجیے۔ جی ایک بات تو یہ، ایک دوسری جو اہم بات ہے نا، جو جس پہ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی، آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کا ایک اعلامیہ آیا ہے، اس پہ بات کرنے ہیں، وہ ہم رکھی ہوئی ہے اسٹوری، وہ کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، یہ اسٹوری ہم چلے بعد میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے نقوی صاحب، یہ ٹرائکوٹمی آف پاور کی نا ایک جو پاکستان کا آئین ہے اس کے مطابق ایگزیکٹو ہے، اس کے بعد لیجسلیچر ہے، مقرنہ جس کو بولتے ہیں، اور ظاہر ہے عدلیہ ہے، تو انہوں نے اپنے سارے معاملات علیحدہ علیحدہ کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم ہو گیا؟ ختم ہو چکا ہے، کیا یہ معاملہ ہے ہی کچھ نہیں جی۔ اچھا ہاں، وہ خواہش ہے پی ٹی آئی کی کہ کنٹمپٹ میں پرائم منسٹر کو بلایا جائے۔ وہ کیوں؟ ہم نے جی علی ظفر صاحب کا بیان ہے نا، آپ سنیں نا، آپ نے سنا؟ وہ چلائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہے، یہ تو پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ اچھا، یہ توہین عدالت نہیں ہے، لیکن توہین عدالت نہیں ہے سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میٹر جو توہین عدالت ہوتی ہے نا، اٹس اے میٹر بٹوین کنٹمنر اینڈ اے کورٹ۔ بالکل صحیح۔ اب کورٹ نے میٹر ٹیک اپ نہیں کیا، اب ہم جتنا، ہاں جو رؤف حسن نے بولا تھا، اب دیکھیں بات یہ تھی نا کہ میں نے تو اس پر بڑا غصہ کیا کہ انہوں نے کتنی جو ہے غلیظ لفظ استعمال کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، لیکن اس کے اوپر بھی اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو اس پر کنٹمپٹ نوٹس نہیں کر رہے، تو اٹس اے میٹر بٹوین کنٹمنر اینڈ کورٹ۔